खैर मुकल्लिदीन 20 तरावी पढ़ते हैं, कहते हैं हजरत उमर से सनद के साथ साबित करो। क्यों हजरत उमर से? रसूलुल्लाह से साबित है, हजरत उमर तो उनके बाद में है। हाँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 क़याम रमजान के तहत लिखा है सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान 20 रकातों वल वितर। इब्न अब्बास फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में रमजान मुबारक में 3 वितर पढ़ाते और 20 रकात तरावी पढ़ाते। काम करना है भाई, और तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें बोलो नहीं। हजरत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हजरत उमर ने कितनी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तज़किरा। हाय फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज सुनते हैं तरावी के विषय में। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा चल रहा है 2026 का। तरावी 8 रिकात सही है या 20 रिकात सही है, कितना पढ़ना चाहिए? तरावी 8 रिकात या 20 रिकात? तो तरावी के विषय में कई तरह से मौलवी से सवाल किए हैं, तो किस तरह से जवाब देते हैं बरेलवी मौलवी, बरेलवी देवबंदी, अहले हदीस और इंजीनियर मिर्ज़ा अली को भी सुनेंगे किस तरह से जवाब देते हैं डिटेल में। तो आप हमारे वीडियो में लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट में बताएं कि कौन सही जवाब दिया है, और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट करें। या पाकिस्तान में 20 रकत नमाज पढ़ाओ वैसे जैसे शेख सुदैस और शेख शुरैम पढ़ाते हैं। मैं आपके पीछे अगर पढ़ने के लिए तैयार हूं। अब जिसने 1 घंटे में 8 पढ़नी है, उसकी आवाज कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकून से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी है तो भी पूरी करने लगा, या नमून अल्लाह अकबर, तालमून अल्लाह अकबर, विचकार की होया कोई शय नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू, अल्लाह अकबर समझ आती दरमियान में कुरान। अरे भाई पढ़ो, 20 पढ़ो, लेकिन कुरान का हक तो अदा कर। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं, कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का वो पढ़ी, और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है, जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौरे नबवी में है न दौरे सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौरे हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निजाम तजवीज फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। तो याद रखिए, रमजान में इन फजूल बहसों में ना पड़े। ये कोई 8 पढ़ने वाला हो या 20 पढ़ने वाला हो, इससे तय नहीं होगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम का मदार सही अकीदे और आमाल सालिहा पर है, सही अकायद और आमाल सालिहा पे। बाकी जो सब इश्यूज होते हैं, इस्लाम के जो फुरूई मसाइल होते हैं, सब इश्यूज होते हैं, उसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ होते हैं, उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश रखनी चाहिए। मसला नंबर 53, तरावी 8 पढ़ेंगे या 20? भाई जहां 20 होती है वहां 20 पढ़े, जहां 8 होती है वहां 8 पढ़े। मकसद तरावी में कुरान सुनना है। बेहतर यह है कि आप 8 वाली मस्जिद में जाएं, वो जरा आहिस्ता भी पढ़ते हैं और वो 20 वालों के बाद फारिग होते हैं, लेकिन कुरान समझ आता है। यानी अहले हदीस की नमाज भी सुन्नत के मुताबिक है, उनकी क़यामुल लैल का जो अंदाज है वो भी सुन्नत के मुताबिक है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अहले हदीस के पीछे ही क़यामुल लैल करूं। लेकिन अगर कहीं कोई अहले हदीस की मस्जिद नहीं, आप हनफियों की मस्जिद में भी जाते हैं, तो 8 पढ़ के भाग ना जाया करें। वैसे तो आप 8 भी ना पढ़े तो शरी गिरफ्त कोई नहीं। मैं आपको एक मुस्तहब अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं कि असल मकसद कुरान सुनना है। तो आप फिर 20 पूरी पढ़ा करें वहां पे, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी। नहीं, अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। जोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़े? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। और तरावी का मकसद क्या था? कि कुरान की रिवीजन हो जाए, साल बाद लोगों को पता चले। तो सर इंडिया पाकिस्तान में तो तरावी का पता ही नहीं होता लोग क्या पढ़ रहे हैं। अरबी पढ़ रहे होते हैं, तो मैं अरबियों के तरावी को क़यामुल लैल को मानता हूं कि वाकई उनको पता चल रहा होता है। यहां तो जनाब लोग तिलावत सुन रहे हो, अज़ाब की आयत भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह। यही हालत होती है, लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा होता है, और लोग तो सिर्फ इंतजार में होते हैं कि बस रुकू में कब जाएगा। तो सर इससे बेहतर यह है कि चुप करके रात के आखिरी पैर उठ के 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी आपने पढ़ने नवाफिल पढ़े।
اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. قیام کیجیے. مسجد میں موقع ملتا ہے بہت اچھا، اور اگر کسی قسم کی کشیدگی آ جائے تو اللہ کے رسول نے گھر میں بھی پڑھی ہے، صحابہ نے گھر میں بھی قیام کیا ہے، تو گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے. ایک تو بیہقی کی روایت ہے صاحب رضی اللہ عنہ کی کہ وہاں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم تراویح کی رکعت 20 پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مالک کی روایت سے بھی ایک مرسل حدیث ہے جس میں یہی روایت ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے پیش کی اس میں تو صاحب بن یزید والی روایت، اس میں ایک راوی ہے یزید بن رومان، اس نے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت، لہٰذا علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، کہ وہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا تو اس کی بات کیسے کرتا ہے؟ اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے؟ اس روایت کے بیچ میں کوئی چیز چھوٹی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی راوی کڑی ایسی ہے جو چھوٹی ہے، پھر وہ کون سی کڑی ہے اس سے پتہ نہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے. مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ فردن بات ہو گئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کتنا اچھا ہو کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں. قرآن کے حافظ قاری تھے تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا اور حکمن کہا، اور حکم کے الفاظ یہ ہیں الا 11 رکعتن، آپ لوگوں کو 11 رکعتیں وتر سمیت پڑھایا. اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ آپ ان سے پوچھیں. میرے پاس موطا امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں حضرت عمر کا حکم موجود ہے، کن کو امام بنایا یہ بھی معلوم ہے، اور پیچھے کون ہے صحابہ وہ بھی معلوم ہے، اور مسجد نبوی میں ہے یہ بھی واضح ہے. میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کتنی ہی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8. میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت. میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان. میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے. تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کہاں ثابت کرو گے؟ کہا صحابہ سے. میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے؟ کہا جی 8. کہاں ثابت کرو؟ کہتے جی حدیث سے. میں نے کہا پھر واپس چل پڑا، پہلے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی صحابہ پر آیا. جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آ گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ یہ نہیں پتا تھا. جو میں نے کہا چلو ان کی تیاری کر لو، جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کر لو. 12-13 سال گزر گئے ہیں ابھی تو فون نہیں آیا. 8 ہیں 20 ہیں نوافل ہیں جتنے کوئی مرضی پڑھ لے. اور حضرت عمر کے زمانے تک تو قیام اللیل نام تھا اس کا جی. پھر جو اہل مکہ تھے وہ 4 تراویح پڑھ کے نا 4 رکعت پڑھ کے نا ایک طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر 4 پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، 4 رکعت 20 رکعت ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں وہ جو وقفہ لیتے تھے اس کو کہتے ہیں ترویحہ. ٹھیک ہے. تھوڑا ریسٹ لینا. ٹھیک ہے. تو جب وہ 5 ہو گئے تو وہ جمع ہو گیا، تو تراویح، اس سے تراویح کا لفظ پڑا. یہاں سے نکلا. اصل تو قیام اللیل ہے، یہ رات ہی کی نماز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا. تراویح کے مسائل ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتنی پڑھ لیں ٹھیک ہے، اتنی پڑھ لیں ٹھیک ہے. اس کی حقیقت کیا ہے جی؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی اس طرح نہیں وہ اکٹھا کر کے اور سب کو کہا کہ جی تراویحاں پڑھی جائیں. اس کی سر کیا ہے؟ نبی الاسلام نے 3 دن تک تو قیام اللیل کیا ہے جماعت کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو پھر آگے کنٹینیو نہیں کر سکو گے. تو نبی الاسلام نے اسے حرام نہیں فرمایا، بلکہ اس خدشے کے پیش سے نظر کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، نبی الاسلام نے اسے موقوف کر دیا. پھر حضرت بکر کے زمانے میں بھی لوگ انڈیویجول پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے. جس کو قرآن یاد ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، ایک ٹولی ایک جگہ کر رہی ہے. یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے. جتنی اس کو توفیق ملے وہ پڑھے. نبی الاسلام کا عمومی عمل 8 رکعت ہے، 3-7 وتر، 11 رکعت بخاری مسلم میں جو رپورٹ ہوا. تو پھر حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا، لیکن حضرت عمر نے بھی خود مسجد نبوی میں تراویح نہیں پڑھی، وہ گھر میں ہی پڑھتے تھے. تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت. تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20. یا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے. تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، ساری کا وقت ختم ہونے تک. اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے. تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ،
यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर दिया। अब ये तरावी आ रही हैं, हाफिज साहब जी माशाल्लाह क्या हाफिज साहब पढ़ते हैं, इतनी बर्क रफ्तारी से पढ़ते हैं, बिजली की तरह 15 मिनट में पूरा कुरान खत्म कर देते हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज है। बस ये देखेंगे अब वो पढ़ क्या रहे हैं, या अलमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेज 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 कुरान पढ़ रहे हैं हाफिज साहब को, बस ये है कि 15 मिनट में कुरान खत्म हो जाए। इस तरह कुरान पढ़ना याद रखें गुनाह है। ऐसे शख्स का तकर्रुर करना गुनाह है कि जो कुरान इतनी तेजी से पढ़े कि लफ्ज चब जाएं और कुछ समझ में ना आए कि क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह कुरान पढ़ना कोई सुन्नत नहीं है बल्कि ये गुनाह है। देखें तरावी जो है वो 20 रकत सहाबा किराम आलिम रिदवान से साबित है, बकसरत हदीसें हैं इस पे मौजूद। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा को उठा के पढ़ें, बहुत ज़्यादा उसमें रिवायात मौजूद हैं। 8 की जो रिवायत है, जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में नमाज क्या थी, तो आपने जवाब में फरमाया कि रमज़ान और अलावा रमज़ान के आप 11 रकत पढ़ा करते थे। इसका मतलब अलावा रमज़ान की भी आपने कैद लगा के साबित फरमाया कि ये नमाज तरावी नहीं थी बल्कि नमाज तहज्जुद थी। और इसमें चारों आइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल 20 रकत के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं। 8 पर किसी ने भी जिक्र नहीं किया 8 रकत तरावी का। बस ये जो मुहद्दिसीन ने लिख दी है ये 8 की रिवायत, इससे बाद लोग इसको इस्तेदलाल करते हैं कि तरावी के बारे में, हालांकि कहीं हदीस में लफ्ज़ है ही नहीं उसमें तरावी का, तो ये तहज्जुद के बारे में है क्योंकि तहज्जुद अलावा। लेकिन नवाफिल में आपको इख्तियार है, आप जितना चाहे कर सकते हैं, इसमें आपको पकड़ नहीं है। हाँ, नवाफिल को कैसे अदा करेंगे वो सुन्नत तरीक़े पे करेंगे, वो ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर रात की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ी, लेकिन क्या कोई इंसान 8 से ज़्यादा पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है, उसमें मुमानियत नहीं है। लेकिन वो 8 पढ़ता है तो क्या नबी से अफजल होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी की मुखालिफत करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो ये सोचता है कि नबी ने 8 पढ़े लेकिन मैं 10 पढ़कर बताऊंगा, तो आप मुखालिफत में नमाज पढ़ रहा है। लेकिन वो कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 पढ़ते थे, मैंने 8 पढ़ ली, लेकिन मैं रात में जाग रहा हूँ और नफिल अदा करना चाहता हूँ, तो नफिल में इंसान को मुकम्मल छूट है कि जितना चाहे आगे जा सकता है, जब तक कि वो ये ना कहे कि ये सुन्नत है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें पूछ नहीं है। लेकिन कोई कहे नहीं 8 जब अल्लाह के रसूल ने पढ़ी तो आगे जाना नहीं, आगे जाना इसमें नहीं होगा। वो तब होगा जब इंसान बोले कि मैं मुअक्कदा नमाज, फ़र्ज नमाज को मैं जो है अपने एतबार से तादाद बढ़ाऊंगा। ज़ोहर के अंदर 4 मुअक्कदा पहले, 2 मुअक्कदा बाद में, मैं ज़ोहर से पहले 4 पढ़ूंगा और बाद में भी 4 मुअक्कदा पढ़ूंगा। अब वो गुनहगार हुआ चूंकि एक बताए गए चीज़ से उसने ज़ायद किया, जबकि नवाफिल अलग चीज़ है। अच्छा, ये अमल जो नवाफिल में आता रात की नमाज, अल्लाह के रसूल पे ये तो फ़र्ज़ थी, क्योंकि आप पर फ़र्ज़ थी रात की नमाज, और ये फ़र्ज़ नमाजों से पहले फ़र्ज़ थी, रात का एक हिस्सा जाग कर इबादत करना। ठीक है, तो तब याद रखिए अल्लाह के रसूल पर तो फ़र्ज़ थी, हम उम्मत के लिए सुन्नत मुअक्कदा होंगी, आपने हमेशा पढ़ी, याद रखिए, या सुन्नत बोल सकते हैं आप। और उसके बाद अगर बोले तो नफिल भी आ सकते, क्योंकि इबादतों की 2 ही तकसीम होती है, फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाज, फ़र्ज़ रोज़े और नफिल रोज़े, फ़र्ज़ ज़कात और नफिल ज़कात। फिर नफिल के अंदर वो चीज़ अल्लाह के जो हमेशा की उसको मुअक्कदा बोलते हैं, जो कभी की उसको सुन्नत बोलते हैं। समझ आप, नमाजों में जो हम फ़र्क करते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद मुअक्कदा सुन्नत, ये तो मुअक्कदा भी नफिल है, सुन्नत भी नफिल है और नफिल भी नफिल है। तो लिहाजा अगर वो नफिल बोलकर इजाफा करता है, इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं है, जब तक कि उसको सुन्नत वगैरह वो नहीं मानता है, वो पढ़ सकता है। बात यह कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है, मुसलमानों इजमा चला रहा है, तो ठीक है, कहते हैं हमारी दलील ही है। जी जी, हम या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो। जी जी, और शिया कहते हैं ना पढ़ो। जी जी, पहले तो सुन्नियों से लड़ लें, फिर शियों से भी लड़ते हैं। पहली बात यह है कि इस रूयर्स पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल, इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद हैं, बस दादा नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द हैं अहमद बिन हम्बल के, अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अल-मुवत्ता इमाम मालिक उठा लें, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अल-मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए ताहिर भाई, वो रेड कलर में, इतनी मोटी किताब रेड कलर में पड़ी हुई होगी, अल-मुवत्ता इमाम मालिक एक ही जिल्द के अंदर है, ये बुखारी के साथ ही पड़ी हुई है। हाँ जी, ये ऊपर ही, ये निकाल के ले, ये बरेलवियों का तर्जुमा में दिखाने लगा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक जी शबीब बदर्स का। अच्छा, रूयर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई, 2 झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक इन्होंने। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साल लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख
اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا یہ آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں. لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سا لیا 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, ایسا لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا, بند کمرے بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھے. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو امین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے, علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتا نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں پہلے میرے لیے ہی ہونیاں سن, مینوں پتا نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے لیے ہونیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے.
پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لاں گا تھوڑے نا دو ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھڑ دیو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی گا نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھنا, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بات سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جو بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ لیجیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.